حالم از قلم نمرہ احمد۔ سن باؤ کے خوبصورت گھر پر دوپہر اتری تھی۔ صحن میں لگے کنویں کی منڈیر پر جھکا فاتح رسی سے ڈول باہر کھینچ رہا تھا۔ کرتے کی آستین اوپر چڑھائے وہ پسینے میں بھیگا تھا، مگر چہرہ سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ ماتھے کی سب پٹی بھی گیلی ہو چکی تھی۔ گاہے بگاہے وہ کنویں کے اندرونی دیوار کا جائزہ بھی لیتا تھا۔ تالیہ نے دیوار سے وہ پتھر کیسے نکالا تھا جس کو کنویں کے پانی میں ڈالنے سے صحن کے اندر سے سیڑھیاں نکلی تھیں۔ وہ قطعاً واقف نہیں تھا، لیکن خیر، بغیر چابی کے وہ اس دروازے کو کھول بھی نہیں سکتا تھا۔ چابی، انہیں چابی چاہیے تھی۔ پانی کا ڈول اوپر آیا تو اس نے اسے گھڑے میں انڈیلا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ فاتح نے انگوٹھے سے پیشانی کا پسینہ پونچھا اور گھڑا رکھ کر دروازے کی طرف آیا۔ باہر محمود مرنی کھڑا تھا، سرکاری یونیفارم پہنے۔ وہ سنجیدہ لگتا تھا۔ فاتح نے ایک نظر اس کے پیچھے ڈالی، جہاں فاصلے پر بگھی اور سرکاری سپاہی کھڑے نظر آتے تھے۔ سن باؤ وانگلی سے خراج وصول کرنے آیا ہوں، اس نے سادہ سے انداز میں کہا۔ مالک گھر نہیں ہے، مگر خراج کی تھیلی وہ رکھوا گیا تھا۔ میں لاتا ہوں، بلکہ تم اندر آ جاؤ۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محمود مرنی کو اشارہ کیا۔ محمود نے پیچھے دیکھا اور سپاہیوں کو وہیں رکنے کا کہا، پھر فاتح کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ہی فاتح کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کر اس کے سامنے آیا اور پریشانی سے فاتح کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم ہمارے لیے کچھ کرو گے، اب بتاؤ کیا تم ہمیں آزاد کروا سکتے ہو؟ سارا روب، سارا تنتنا ختم ہو گیا اور وہ فاتح کے سامنے ڈھل کے کندھوں والا ایک غلام لگ رہا تھا جو ابوالخیر کے آگے بے بس تھا۔ فاتح نے تپائی پر دھری تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے تسلی دلائی۔ محمود بن مرنی، تم ان چند غلاموں میں سے ہو جن پر ابوالخیر بھروسہ کرتا ہے اور ان کو باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم بھی آزاد ہونا چاہتے ہو۔ میں نے مالک کے ساتھ کبھی دغا نہیں کیا، مگر مجھے نفرت ہے مالک سے۔ وہ مجھے خرید کے نہیں، میرے گاؤں سے اغوا کر کے لایا تھا۔ اس کے آدھے سے زیادہ غلام ناجائز غلام ہیں۔ مجھے بتاؤ فاتح، ہم کیسے آزاد ہوں گے؟ فاتح نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وانگلی تمہیں اس قید سے نجات دلائے گا، وہ ابھی آنے والا ہے۔ تم اس سے بات کرو اور اپنی کہانی اس کے سامنے رکھو۔ وہ تمہارا کیس لے کر قاضی وقت کے پاس جائے گا اور قاضی ابوالخیر کو حکم جاری کرے گا کہ تمام ناجائز غلام آزاد کیے جائیں۔ یوں وانگلی کی کوششوں سے مرسل شاہ کے دور میں نیا قانون پاس ہوگا، جس کے مطابق تمام ناجائز غلام آزاد ہو جائیں گے۔ محمود مرنی نے الجھن سے اسے دیکھا۔ تم تو یوں بتا رہے ہو جیسے تم نے ہماری قسمت پڑھ رکھی ہو۔ فاتح دھیما سا مسکرایا۔ وانگلی ایک عظیم انسان ہے اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہی تم لوگوں کو نجات دلوائے گا۔ یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائے گی۔ باہر گھوڑے کی آواز آئی تو محمود مرنی چونکا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ تم اندر بیٹھو، میں قہوہ بنا کر لاتا ہوں۔ تمہیں صرف ایک دفعہ وانگلی سے بات کرنی ہے، وہ فوراً راضی ہو جائے گا۔ محمود مرنی پھیکا سا مسکرایا۔ اس کی بے بس آنکھوں میں امید جاگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کچھ دیر بعد وان فاتح رسوئی سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں تشت تھا جس پر ننھی ننھی چینی پیالیاں اور چائے دان رکھی تھیں، ساتھ میں شہد کی بوتل تھی۔ اس نے تشت برآمدے کی میز پر رکھا اور چینک سے پیالوں میں قہوہ انڈیلنے لگا۔ سامنے آرام کرسی پر وانگلی بیٹھا مقابل برجمان محمود مرنی کو سن رہا تھا، جو پریشانی سے اسے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ سب جانتے ہیں سن باؤ کے ملاقہ کے قانون میں غلام دو طرح سے بنائے جا سکتے ہیں، یا تو وہ جنگ کے قیدی ہوں یا پھر منڈی میں باقاعدہ معاہدہ کر کے ان کو خریدا گیا ہو۔ مگر ابوالخیر لوگوں کو اغوا کر کے لاتا ہے اور جبری غلام بنا لیتا ہے۔ اس کو راجا کی سرپرستی حاصل ہے، یوں اس کو مفت میں غلام مل جاتے ہیں۔ ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔
فاتح نے جھک کر تشت سن باؤ کے سامنے کیا۔ اس نے آرام سے پیالی اٹھائی اور لبوں سے لگائی۔ فاتح تشت لیے محمود مرنی کے پاس گیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا کر اسے حوصلہ دیا۔ محمود نے پر امید سا مسکراتے قہوہ اٹھایا اور سن باؤ کو ذرا اعتماد سے مخاطب کیا۔ سن باؤ، آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح ابوالخیر کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں۔ فاتح اب تشت لیے پیچھے کونے میں جا کھڑا ہوا، کمر پر ہاتھ باندھے وہ منتظر سا سن باؤ کو دیکھنے لگا۔ محمود مرنی، تم جانتے ہو میں بھی ایک غلام تھا تائی جان۔ جی، اسی لیے تو ہمیں لگا کہ آپ ہمارا درد، اور مجھے بھی جبری طور پر غلام بنایا گیا تھا۔ میں شاہ چین کے پاس کم عمری میں آیا تھا اور مجھ پر بہت ظلم بھی ڈھائے گئے، مگر میں ڈٹا رہا۔ میں نے اپنے آقا کے دل میں جگہ بنائی، میں نے محنت کی اور مجھے اس کا قرب حاصل ہوا۔ مجھے بڑے بڑے عہدے ملے اور میں آج آزاد ہوں، ملک ملک گھومتا ہوں، جہاں چاہے رہتا ہوں، مگر ہر دن کے اختتام پر اپنے آقا کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہی دیتا ہوں۔ میں آج بھی شاہ چین کا غلام ہوں۔ اور سن باؤ نے پیالی رکھی اور آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اس غلامی پر فخر ہے۔ پیچھے کھڑے وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے آج تک شاہ چین کے خلاف دوسروں سے مدد نہیں مانگی، میں نے اپنے آقا سے محبت کی اور وفاداری نبھائی۔ ہر غلام کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ سوچنا بھی مت کہ میں کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بغاوت کا مشورہ دوں گا۔ آج تو تم آ گئے ہو اور میں نے معاف کر دیا، لیکن اگر دوبارہ آئے تو میں ابوالخیر کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اسی لیے گھر جاؤ اور اپنے آقا کی خدمت کرو۔ غلام ہر طرح سے بنائے جاتے ہیں اور یہ ان کی قسمت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تم بھی میرے جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو اپنی وفا اور محنت سے۔ اور یاد رکھنا، ملاقہ کا کوئی رئیس، کوئی قاضی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے گھروں میں جائز و ناجائز غلام موجود ہیں۔ محمود مرنی خاموشی سے اٹھا، تھیلی اٹھائی اور فاتح پر ایک دکھ بھری نظر جتاتی ہوئی نظر ڈال کر مڑ گیا۔ دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی، مگر فاتح اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ وانگ لی اب پیالی سے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا، اس کے چہرے پر ہلکا سا ملال تھا۔ مجھے ان غلاموں سے ہمدردی ہے فاتح، مگر میں اس اجنبی دیس میں اجنبی ہوں، میں کبھی بھی ان غلاموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میری پیشانی لکیروں میں کوئی تحریر ایسی نظر آ رہی ہے تو یقین کرو تم نے غلط پڑھا ہے۔ وانگ لی نے پیالی رکھ دی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا اور فاتح بالکل سن کھڑا تھا، پتھر کا بت ہو جیسے کوئی، ٹوٹا ہوا خواب ہو جیسے کوئی۔ بندھارا کے محل کے عقبی کھڑکیوں سے دور نیچے ٹھاٹے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ تالیہ کی خوابگاہ میں 2 صندوق کب کے لا رکھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولے بیٹھی تھی۔ اوپر چاولوں کی تہہ لگی تھی۔ تلاشی کے دوران ابوالخیر کے ملازم نے یہی بتایا تھا کہ یہ دم کیے گئے چاول ہیں جو شہزادی کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ تہہ ہٹاؤ تو اندر ریشمی کپڑے میں سکے بھرے تھے۔ یقیناً یہ کرپشن کے سکے راجہ مراد کو بھی چاولوں اور دالوں کے نیچے چھپا کر بھجوائے جاتے ہوں گے۔ صاف شفاف کرپشن جس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ خیر، اس نے صندوق بند کیا اور کھڑکی میں رکھی گھڑی کی ریت دیکھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ راجہ اس وقت حکومتی امور میں مصروف تھا، ابھی کمرے میں نہیں آیا ہوگا۔ ایک خیال سا اس کے ذہن میں کوندا۔ کچھ دیر بعد وہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کر راجہ کی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ راجہ اندر نہیں ہے، پہرے داروں نے ادب سے اطلاع دی۔ میں ان کے لیے خاص تحفہ لائی ہوں، انتظار کر لوں گی، وہ بظاہر خوشی بھرے جوش سے بتاتی اندر چلی آئی۔ وہ اسے روک بھی نہیں سکے۔ اندر آتے ہی اس نے تھیلی میز پر رکھی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، اسے کھولا، ہر خانہ کھنگالا، بستر صفائی سے الٹ پلٹ کیا۔ چابی تو درکنار، وہاں کچھ بھی نہیں تھا جو قابل توجہ ہو، صرف کپڑے، کچھ اشرفیاں، کاغذ، مہر اور کتابیں۔ وہ آخری صندوق بند کرنے لگی تو ٹھٹکی، اندر ایک بوتل رکھی تھی، خالی بوتل۔
بوتل دیکھ کر ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک خواب سا ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ وہ الماری کھولتی ہے، بوتل نکالتی ہے، اس کے اندر مایا سا بھرا ہے اور پیندے میں سکہ اور چابی تیر رہے ہیں۔ وہ بوتل سے مشروب پی لیتی ہے، چابی نکال کر جوڑ دیتی ہے۔ وہ لمحہ امر ہو جاتا ہے۔ اندھیر راستہ، اوپر تاروں بھرا آسمان، اور ایک ستارے کو دیکھتی چلتی جا رہی ہے جیسے خواب میں اسے کوئی راستہ دکھا رہا ہے، کوئی روشنی سی اس کی راہبر ہے۔ وہ چلتی جا رہی ہے یہاں تک کہ اسے وہ سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ وہ نیچے اترتی جاتی ہے۔ آگے وہ قدیم دروازہ ہے۔ وہ زنجیروں سے لپٹے اس کے تالے میں چابی گھساتی ہے اور زیر لب بڑبڑاتی ہے، باپا، اگر البور سونگائی کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا؟ میں خود جاؤں گی اور خزانہ ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ وہ زیر زمین راہداریوں میں چلتی جا رہی ہے۔ اوپر بارش برس رہی ہے، نیچے 2 دریا ہیں، پھر سیڑھیاں جن کو عبور کر کے وہ اوپر آتی ہے اور ڈھکن ہٹا کر زمین پر باہر کو نکل آتی ہے، پھر ڈھکن برابر کر کے سیدھی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ وہ ایک چرچ میں کھڑی ہے۔ لکڑی کے ڈیسک قطار در قطار لگے ہیں، صلیب جگمگا رہا ہے، موم بتیاں بجھی ہیں اور وہ چرچ کے وسط میں حیران اور پریشان کھڑی ہے۔ آوازوں نے ارتکاز توڑا تو تالیہ نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ راجہ مراد کی خوابگاہ میں خالی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ وہی بوتل تھی جو کم سن تالیہ نے پی کر پھینک دی تھی۔ اس نے جلدی سے بوتل اندر واپس رکھی اور چیزیں درست کرتی خوابگاہ کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب سست روی سے کھڑی تھی، جیسے کافی دیر سے باپا کی منتظر ہو۔ راجہ کسی سے تیز تیز بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ بند دروازوں کے باوجود اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنے کسی خاص خادم کو مصروف انداز میں ہدایت دے رہا تھا، اگر کشتی میں سوراخ ہو گئے ہیں تو نئی کشتی لے لو، مگر میں نہ سنوں کہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی دیر ہو رہی ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر کمرے کے وسط میں کھڑی تالیہ کو دیکھ کر رکا، ہاتھ سے خادم کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں؟ ساتھ ہی اس نے فوراً اپنی الماری کو دیکھا جس کے اندر بوتل چھپی ہوئی تھی۔ جی، میں تحفہ لائی تھی، وہ مسکرا کر بولی اور میز پر رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ مراد آگے آیا اور تھیلی اٹھا کر انگلیوں کی پوروں سے ٹٹولی، جیسے اشرفیہ محسوس کی ہوں۔ ابوالخیر کے تحفوں میں سے ایک نظر آنا اچھا لگا مجھے، ہلکا سا مسکرایا اور اسے واپس رکھ دیا، پھر اپنی قبا کاندھوں سے جھٹک کر برابر کی اور تالیہ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ شاہی قبا میں ملبوس، ماتھے پر سرخ پٹی باندھے، کاندھوں تک آتے بالوں والا مراد اب عقابی نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ تم اس دنیا سے مانوس ہوتی جا رہی ہو، ہونا بھی چاہیے، آخر مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی رہی۔ تو پھر تم میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھیں؟ لیکن وہ تیار تھی، اسی طرح مسکرا کر بولی، جانتے ہیں اس دوسری دنیا میں کیا تھی؟ کیا؟ تالیہ آگے بڑھی اور چہرہ راجہ کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کی۔ میں وہ تھی جو بنا چاپ دروازوں کے اندر گھس جاتی تھی، دیواروں پر رینگ کر اوپر چڑھ جاتی تھی، الماریوں اور صندوقوں کے اندر داخل ہو جاتی تھی، جیسے ناگن ہو کوئی۔ راجہ نے ابرو اٹھائے، جیسے بلی ہو کوئی، وہ سرگوشی میں بولی، اور پھر کاندھوں سے اپنا ریشمی لباس ذرا جھٹکا اور مسکرا کر ہٹ گئی۔ راجہ پرسوچ نظروں سے اسے باہر جاتے دیکھنے لگا۔ راہداری میں تیز تیز آگے بڑھتی تالیہ کی پیشانی پر پسینے کی چند بوندیں تھیں، جن کو اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کر لیا۔ راجہ نے ایک دفعہ پھر اسے ہلکا ہلکا سا خوف محسوس کرا دیا۔ قدیم ملاقہ کے بازار میں ایک جگہ ایک خوبصورت سا چائے خانہ بنا تھا۔ عام سرائے اور قہوہ خانوں کے برعکس یہ قدرے الگ تھلگ تھا اور چاروں طرف سے سبز گھاس سے مزین باغیچے میں گھرا ہوا تھا۔ عمارت کے اندر نیم تاریک سا طویل ہال تھا جہاں میزیں کرسیاں لگی تھیں۔ ہر جگہ سرخ پردے اور سرخ کاغذی غبارے نظر آتے تھے۔ وہ چینی چائے خانہ تھا اور وہاں صرف چینی افراد کام کرتے تھے۔ تقریباً سب وہی تھے جو ملکہ یان سوفو کے چینی وفد میں آئے تھے اور یہاں آ کر
مقامی عورتوں سے شادی کر کے یہیں بس گئے تھے۔ اس چینی چائے خانے کا نام جیا تھا۔ جیا قدیمی چینی میں چائے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ پھر جیا سے چا بنا جس سے چائے اخذ کیا گیا۔ جیا اس زمانے میں بھی ایک پرانی اور کلاسیکل اصطلاح تھی۔ چائے خانے کا نام اس پر رکھنا کسی اعلیٰ اور ادبی ذوق کے حامل شخص کا کام تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں 3 نگینوں والا غلام وانگلی تھا۔ جیا وانگلی کا ذاتی قہوہ خانہ تھا، جہاں وہ اکثر اپنی شامیں گزارتا تھا۔ یہاں شہر کے امراء اور رؤساء آیا کرتے تھے اور سیاست و سیاحت پر لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں۔ اس شام بھی وانگلی سن باؤ جیا کے اندر ایک میز پر برجمان خوشگوار انداز میں محو گفتگو تھا۔ سامنے شاہانہ لباس میں چند اعلیٰ عہدیدار بیٹھے اس کو سن رہے تھے۔ فاتح اس کے کاندھے کے پیچھے کھڑا جھک کر چینک سے پیالی میں دھار کی صورت چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ کرتے کی آستینے پیچھے چڑھائے سنجیدہ اور خاموش نظر آتا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے پیالی اٹھاتے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں وانگلی، یہ کون ہے؟ سن باؤ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جو اب سنجیدہ سا کھڑا تھا، یہ میرا نیا غلام ہے، میں نے ابو الخیر سے اسے خریدا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے وہ غلام جس کے اوپر لمبی لمبی بولیاں لگائی گئی تھیں۔ دوسرے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ لمبے بالوں اور داڑھی والا درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ فاتح نے ادب سے سر کو خم دیا، ایسے کہ نظریں اس پہ جمائے رکھیں، جھکائی نہیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ داڑھی والے نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ابو الخیر کی حویلی سے۔ اس نے دوسری پیالی میز پر رکھی اور سر جھکائے چینک سے قہوہ اندر انڈیلا۔ دیکھنے میں اعلیٰ حسب نسب کے لگتے ہو، پیچھے سے کہاں کے ہو؟ داڑھی والے نے اسی دلچسپی سے پیالی اٹھاتے پوچھا۔ قاضی صاحب کا مطلب ہے ابو الخیر کے پاس کس علاقے سے آئے تھے؟ وانگلی نے وضاحت کی۔ فاتح نے بس خاموش نظریں گھما کر وانگلی کو دیکھا اور پھر ایک سپاٹ نظر قاضی پر ڈالی۔ ابو الخیر کے پاس لوگ آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں، چبا چبا کر بولا تو میز پر سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور کھوجتی نظروں سے اس غلام کو دیکھا جو چینک اٹھائے بات کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ تم ابو الخیر پر الزام لگا رہے ہو، وہ وزیر خزانہ ہے اور ہمارا دوست۔ دوسرے آدمی نے پیچھے سے ناگواری سے تنبیہ کی۔ وانگلی نے بھی ہلکا سا کھنکارا۔ فاتح کا الزام ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو، مگر سفارتکارانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یہ درست ہے کہ ایسے آدمی پر الزام لگانے سے ڈرنا چاہیے جس کے ماشاءاللہ اتنے رئیس اور عمرہ دوست ہوں۔ خوش مزاجی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو آگے چلتا جا رہا تھا ایک دم رکا اور نہایت ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں، تو ثابت ہوا کہ سفارتکار آخر میں سفارتکار ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا۔ نہ وانگلی نہ ان اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سفارتکارانہ تعلقات خراب کر سکتا تھا، اور وہ دھیرے سے پلٹا تو اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اور نہ وہ خود اپنے اصل روپ کو زیادہ دیر تک مصلحتوں کے پردے میں چھپا سکتا تھا۔ اس کے اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا۔ تشت قریبی میز پر ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس ان کے سامنے آیا، پھر میز کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھے اور ان کی طرف جھکا، یوں کہ چہرہ ان تینوں کے سامنے تھا۔ میرا نام فاتح بن رامزل ہے۔ مجھے اللہ نے ہر طبقے میں سے گزار کر اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں نے رئیسوں کی دوستیاں بھی دیکھی ہیں اور شاہی محلوں میں ان کے ساتھ جا بھی بیٹھا ہوں۔ میں اعلیٰ سواریوں میں بھی گھوما ہوں اور میں نے ملک کی سیر بھی کی ہے۔ میں کسی کی امارت یا طاقت کے روب میں نہیں آیا کرتا، نہ میں طاقتوروں کی دوستی کے چھن جانے سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودی ہوئی ہیں۔ مالک، مجھے ان چیزوں سے مت ڈراؤ جن سے فاتح نہیں ڈر سکتا، بھلے سامنے قاضی وقت ہو یا وزیر خزانہ۔ میں ملاقہ کے ان بے بس غلاموں کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ پھر سیدھا ہوا، ایک نظر ان تینوں کے دم سادے چہرے پر ڈالی اور مڑ گیا، پھر اندر جانے کے بجائے تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ پیچھے سے کیا کہہ رہے تھے اسے پرواہ نہیں تھی۔ باہر آ کر گھاس پر وہ رکا
اور گہرے گہرے سانس لیے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ چند گھوڑے باہر گھاس کے اس پار کھڑے تھے، کچھ لوگ ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں وہ آسمان کا نارنجی پن دیکھنے لگا، اور تب بھی نگاہ ہٹائی تو سامنے ایک سنگی پتھر پر وہ قہوہ خانے کے دروازے کے ساتھ ایڈم بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دستہ تھا اور دوسرے پتھر پر دوات رکھے وہ قلم ڈبو ڈبو کر اس پر کچھ لکھ رہا تھا۔ فاتح کو اپنی طرف دیکھتا پا کے ایڈم نے صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھائی اور واپس اپنا کام کرنے لگا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ یقیناً فاتح سے ملنے آیا تھا، مگر ماحول ایسا تھا کہ وہ مل نہیں سکتا تھا، اس لیے نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ مگر وان فاتح کے ذہن میں ایک دم چھکر سے چلنے لگے، یادوں میں جھماکا سا ہوا اور کچھ یاد آیا۔ 2.5 سال پہلے وہ کار میں بیٹھا لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ ڈرائیور کار چلا رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پر بیٹھا اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا، جس کے سر ورق کے اوپری حصے پر بنگارا ملایا کا پھول اور نیچے آدم بن محمد لکھا تھا۔ صفحے پر لکھی تحریر پڑھ کر وہ مسکرا رہا تھا، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگلی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر۔ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت، جن کو قید کرتے تھے بااثر لوگ اغوا کر کے، اور وہ بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے، نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے، کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرے نفس شاہی کی دوستی سے، میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں، پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہے میں نے قبریں۔ تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتیں، لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں وانگلی ہوں، سن باؤ تائیجیان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ جیا کے باہر گھاس پر کھڑے فاتح کو وہ الفاظ حرف بہ حرف یاد تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ شوق میں چلا گیا۔ وانگلی، یہ الفاظ کہنے والے کا نام کتاب میں وانگلی کیوں لکھا تھا؟ یہ الفاظ وانگلی نے تو نہیں کہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ایڈم کے سر پر آیا اور اس کے کاغذوں پر نظر ڈالی۔ وہ تاریخ کی کتاب کو خوبصورت نثریہ نظم کی صورت میں لکھ رہا تھا۔ وہی الفاظ، وہی کلمات، پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں۔ تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتیں، لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں فاتح بن رامزل ہوں، ایک آزاد انسان۔ ایڈم نے آخری الفاظ تحریر کیے تو وہ ایک دم اس پر جھپٹا اور اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ صفحات بکھر گئے، دوات الٹ گئی۔ ایڈم بوکھلا گیا۔ یہ کیا لکھ رہے ہو تم؟ اسے دیوار سے لگائے وہ غرایا۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ گردن دبوچے جانے کے باعث ایڈم کی آواز پھنسی پھنسی سی نکلی۔ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ، جھوٹ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ نہیں لکھا تھا تم نے اس کتاب میں۔ ایک جھٹکے سے اس نے گریبان چھوڑا اور صدمے بھری نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہٹا۔ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، میں نے اتنے سال وہ کتاب پڑھی ہے۔ جو باتیں تم وانگلی سے منسوب کرتے رہے ہو وہ اس نے نہیں کہی تھیں۔ ایڈم نے گریبان درست کیا، ارد گرد متوجہ ہوئے لوگوں کو مسکرا کر سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا اور جھک کر کاغذ سمیٹے۔ پھر سیدھا ہوا، گہری سانس لے کر فاتح کو دیکھا، جس کا چہرہ صدمے اور غصے سے بے رنگ ہو رہا تھا۔ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، میں اسے اب لکھ رہا ہوں، مگر میں اس میں کبھی بھی آپ کے الفاظ کو وانگلی سے منسوب نہیں کر سکتا سر۔ دبی آواز میں وہ بولا تھا۔ میں اس کتاب کو پوری ایمانداری سے لکھوں گا، اگر بعد میں اسے کوئی تبدیل کر دے تو وہ الگ بات ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ مگر فاتح کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ دکھ اور ملال میں گھرا کھڑا تھا، اس کا ہر ایک سے اعتبار اٹھ سا رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا وانگلی ان غلاموں کو آزاد کرائے گا؟ ہرگز نہیں، اس نے تلخی سے کہتے نفی میں سر ہلایا۔ محل میں رہ کر تو یہ تو میں جان ہی گیا ہوں سر
کہ اس سفارتکار کے اپنے ذاتی کارنامے جتنے بھی ہوں وہ صرف شاہ چین کا وفادار ہے۔ بنگارا ملایوں میں اگر اس کی کسی جدوجہد کا ذکر ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کتاب غلط کہتی ہو سکتا ہے وہ جدوجہد دراصل کسی اور کی ہو۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وانگ لی ایک تحریک چلائے گا، وہ ان غلاموں کو آزاد کروائے گا۔ مجھے تفصیلات نہیں معلوم، مگر وانگ لی اسے ہی چلانی تھی تحریک۔ شاید وہ سب وانگ لی نے ہی نہ کیا ہو، شاید وہ سب آپ نے کیا ہو، مجھے نہیں معلوم وانگ لی کا نام کتاب میں کیوں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وانگ لی وہ ہیرو نہیں ہے جو آپ اسے سمجھتے ہیں۔ آپ اس کے فین ہیں اور اب آپ اس سے مایوس نظر آتے ہیں، مگر سر، فینڈم تو صرف ایک بلبلا ہے، سترنگا بلبلا۔ لوگ اس بلبلے کے قید میں اڑتے چلتے جاتے ہیں اور جب یہ پھٹتا ہے تو وہ نیچے آ گرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر وہ ٹھہرا اور اداسی سے مسکرایا۔ میں سوچتا ہوں سر، کیا ٹوٹنا ضروری ہے؟ کیا مایوس ہونا لازمی ہے؟ ان کے لیے ہمارا پیار تو خالص تھا نا۔ کیا ہوا جو وہ اتنے عظیم نہ تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے؟ ہم تو اپنی وفا میں سچے تھے نا۔ فاتح کی آنکھوں میں کرچیاں سے چبھنے لگیں، اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو کر پہلو میں آ گرے۔ کبھی کبھی ہم پرستار ان شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے الویژن کے ٹوٹنے پر ہمیں خود نہیں ٹوٹ جانا چاہیے۔ جیا سے کچھ لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ایڈم کے لیے مزید رکنا محال تھا۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھا اور سر جھکائے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وان فاتح اسے ملال سے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ سب وانگ لی نے نہیں کیا تھا ڈیڈ۔ آریانا ایک دم کہیں سے آئی تو اس نے دکھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید فراک میں ملبوس وہ سائے جیسی بچی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ آپ نے عرصے بعد اپنے اوپر بھروسہ چھوڑ کر کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا شروع کیا۔ غلط کیا۔ آپ کو اپنے سے امید لگانی تھی، بھلے تاریخ کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہو۔ اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا یہ ہاتھ ان غلاموں کو نجات دلانے جا رہے تھے؟ کوئی اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا، پھر کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ اس نے چہرہ اٹھایا اور جیا کی عمارت کو دیکھا۔ ایک بات طے تھی، وہ سب جیا سے شروع ہوا تھا، اسی چائے خانے سے، مگر کیسے؟ تفصیلات اس کتاب میں درج نہیں تھیں، اسے خود ہی کچھ سوچنا تھا۔ اس کی آنکھیں عمارت پر جمی تھیں اور ذہن دھندلکوں میں پھنسا ہوا تھا۔ سلطنت محل کے حرم میں خوشگوار سی صبح دھوپ سیک رہی تھی۔ پائیں باغ میں گھاس کی ننھی پہاڑی تھی جس پہ کنوپی بنی تھی۔ کنوپی کی چھتری تلے میز کرسیاں لگی تھیں۔ وہاں ملکہ یان سوفو ٹیک لگائے گرم چائے سے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ سنہری تاج سر پر رکھا تھا اور بالوں کا جوڑا بندھا تھا۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی، مگر عہدے کا روب اب شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ دفتن وہ پیالی رکھ کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ نیچے نشیب سے کنیزوں کی میت میں تالیاں چلی آ رہی تھی۔ اوپر آ کر اس نے جھک کے تعظیم پیش کی۔ ملکہ، یان سوفو نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ آئیے شہزادی، بیٹھیے۔ تالیہ مسکرا کر سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ نارنجی ریشمی میکسی میں ملبوس، ہیروں سے مرسی تاج پہنے، وہ بالوں کو گھنگریالا کیے نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ شہزادی تاشا کی طرف سے تحفہ قبول کیجیے۔ اس نے اشارہ کیا تو دو کنیزیں آگے آئیں اور ایک چکور شے سامنے کی جس پر کپڑا گرا تھا۔ کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک 3 فٹ اونچی اور 2 فٹ چوڑی پینٹنگ تھی۔ تصویر دیکھتے ہی یان سوفو کے لب کھل گئے۔ وہ یان سوفو کا پورٹریٹ تھا، طرح دار سی مسکراتی ہوئی ملکہ، ہوں بہو اصل کا عکس۔ یان سوفو کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس نے سر کو پورا جھکا کر اٹھایا۔ یہ میں نے بنایا ہے ملکہ، آقا دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، اس کو آقا کی خوابگاہ میں ہونا چاہیے۔ میں بہت متاثر ہوئی ہوں تاشا۔ پھر کنیزوں کو اشارہ کیا، اس کو آقا کی طرف بھجوا دو۔ وہ رخصت ہوئیں تو متاثر اور ممنون سی یان سوفو نے تالیہ کو دیکھا۔ آپ کے اس فن سے ناآشنا تھی میں، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ جب میں یتیموں کی طرح ایک دور افتادہ قلعے میں بڑی ہوئی تو مجھے یہ کام سکھایا تھا۔ آپ کو اچھا لگا،
میری محنت وصول ہو گئی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں نے کسی حکمران کی بیوی کی تصویر بنائی ہے۔ دوبارہ وہی کام کرنا اچھا لگا مجھے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہو گئی۔ پھر یان سوفو کھنکاری، چین سے آج صبح اچھی خبر آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے سے میرے باپا روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ نظر بد کے تریاق کے پانی نے اپنا اثر کیا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کی ممنون ہوں شہزادی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں ملکہ۔ والد کا رشتہ کسی بیٹی کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے۔ یان سوفو غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس پر اداسی گھل گئی تھی۔ آپ کی اپنے والد سے ناچاقی کس بات پر ہے؟ تالیہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ وہ مجھے واپس نہیں بھیجنا چاہتے اور میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ پھر گردن موڑی تو دیکھا نیچے سبزہ زار پر ہرنوں کی جوڑی ٹہل رہی تھی۔ یوں ہی اسے اشر کے قلعے کا لان یاد آیا اور وہ ہرن۔ اس نے سر جھٹکا۔ یان سوفو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ یاد آ گیا آپ کو شہزادی؟ میرا شہر، میرا گھر، جہاں بہت سے لوگ ہیں جن سے میں دوبارہ ملنا چاہتی ہوں۔ تو مل آئیے نا، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر یان سوفو کو دیکھا۔ آپ نہیں سمجھ سکتی، اگر ایک دفعہ وہاں چلی گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی، اسی لیے باپا مجھے جانے نہیں دے سکتے۔ واپس تو صرف ایک جگہ سے نہیں آیا جاتا پتری تاشا، اور وہ ہے 3 چاند والا آسیب زدہ جزیرہ۔ اس کے علاوہ ہر جگہ سے واپسی ممکن ہے۔ ملکہ نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ 3 چاند والا جزیرہ؟ وہ چونکی؟ ہاں، ملایا کا وہ آسیب زدہ جزیرہ جس میں ساری کشتیاں اور جہاز ڈوب کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب وہاں کوئی نہیں جاتا۔ تالیہ ہلکے سے ہنس دی۔ نہیں، ادھر نہیں، مجھے جہاں جانا ہے وہ جگہ اتنی پر آسیب نہیں ہے جتنے پراسرار وہاں کے لوگ ہیں، ٹھنڈے اور معاف نہ کرنے والے۔ اس کا چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ ملکہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ بھی ایسا ہے؟ اس کے سوال نے خوشگوار صبح میں اداس سے نغمے گھول دیے۔ تالیہ گردن موڑ کر درختوں کو دیکھنے لگی۔ وہی تو ایسا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی پر منہ موڑ لینے والا، معاف نہ کرنے والا۔ میں تو اسے صد مہری اور بے رخی کے لیے معاف کر دیتی تھی ملکہ، پر مجھے ندامت میں ڈال کر وہ میرے سارے اچھے کاموں پر پانی کیوں پھیر دیتا ہے؟ ندامت میں یا شرمساری میں ڈال کے؟ تالیہ نے اداس نگاہیں اس کی طرف موڑیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ ندامت کہتی ہے میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے پتری تاشا، مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے۔ وہ بس ملکہ کا چہرہ دیکھے گئی۔ وہ کم عمر تھی، مگر جب نخوست اور بغض کے پردے دونوں کے درمیان سے چھٹے تو اندر سے ایک مخلص عورت نکل کر سامنے آئی تھی۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں یا شرمسار، مجھے کیسے علم ہوگا؟ اگر تم اپنے آپ کو ناپسند کرنے لگی ہو تو تم شرمسار ہو، اور یہ مہلک رویہ ہے۔ میں شاہی چین کی دختر ہوں۔ میں نے اعلیٰ پائے کے اساتذہ سے تربیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے کہ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری اور خود سے مایوسی انسان کو اس کی اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گی تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتی۔ میں نے کسی کا اعتبار توڑا ہے، اب میں اپنی عزت کیسے کروں؟ ملکہ نے لمحے بھر کو سوچا۔ اپنی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھو، مگر پھر یہ بھی دیکھو کہ تم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہو۔ یہ کام بے حد صبر، عزم اور ہمت والا ہے۔ تمہیں اس جدوجہد پہ اپنی عزت کرنی چاہیے۔ تالیہ جبراً مسکرائی اور سر اثبات میں ہلایا۔ میں کوشش کروں گی۔ کیا تم محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ نرمی سے سوال کر رہی تھی۔ محبت؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ پتہ نہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کئی زمانوں کا سفر ایک ساتھ کاٹا ہے۔ اس کے لیے جان دے بھی سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں۔ اس سے ناراض ہوں، مگر اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ سچ پوچھیں تو دل سے صرف اسی کو توانکو بولتی ہوں۔ سلطان مرسل کو بھی اس دل سے آقا نہیں کہتی۔ یہ محبت تو نہیں ہوتی شاید۔ ملکہ ہنس دی اور پھر محفوظ سے انداز میں اسے دیکھا۔
یہ محبت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ شاید پرستار ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ یہ پرستار کیا ہوتا ہے؟ ملکہ کے لیے لفظ نیا تھا یا شاید اصطلاح؟ آپ نہیں سمجھیں گی۔ یہ ہمارے شہر کے روگ ہیں، ہمارے زمانے والوں کو لگتے ہیں۔ اور دل میں دہرایا، تالیہ دا فین گرل۔ تم اچھی باتیں کرتی ہو تاشا، میرا نہیں خیال تمہارے یہ شہر چھوڑ جانے سے میں خوش ہوں گی۔ یہ بھی نہیں جانتی کہ اتنی جلدی میں اور تم اتنے قریب کیسے آ گئے۔ تالیہ ہنسی، کھلکھلا کر، بہت دل سے۔ دنیا میں کوئی تعلق اتنا مختصر اور گہرا نہیں ہوتا جتنا ان دو عورتوں کا ہوتا ہے جن کا دشمن ایک ہی مرد ہو۔ ملکہ بھی ہنستی اور دلچسپی سے آگے ہوئی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں تمہاری واپس جانے میں مدد کروں گی۔ تم میرے شوہر کو بندھارا کے تسلط سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ ہمیں سلطان کا دل راجہ کی طرف سے کھٹا کرنا ہوگا۔ سلطان کا جس دن راجہ سے اعتبار ٹوٹا اس دن راجہ کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا، وہ آگے ہوئی اور دھیمی آواز کی، ہمیں راجہ کی دولت کا سراغ لگانا ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق راجہ اپنی دولت کہیں بھیج رہا ہے۔ اگر ہم اس دولت کو حاصل کر لیں تو راجہ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ وہ میری اور آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوگا۔ راجہ کی تیسری طاقت اس کے رئیس دوست ہیں۔ ہمیں ان رئیسوں کو خوش کرنا اور اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو راجہ کے پاس بھی نہ ہو، اور وہ ہمارے ساتھ آ ملیں تو راجہ تنہا رہ جائے۔ تم نفرت کرتی ہو راجہ سے؟ نہیں، میں ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی ملکہ۔ نہ وہ میری کمزوری ہیں نہ میری طاقت، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ورنہ وہ رسان سے مسکرا کر بولی تو ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دنیا میں واقعی ایسا دوسرا کوئی تعلق نہ تھا۔ دو عورتیں ایک ہی مرد کے خلاف تھیں۔ جیا کے نیم اندھیرا ہال میں موم بتیوں نے زرد پرفسوں روشنی پھیلا رکھی تھی۔ مہمان مختلف کرسیوں پر بیٹھے خوش گپیوں کے دوران چائے پی رہے تھے۔ وہاں صرف چائے نہیں بلکہ کھانا بھی دیا جاتا تھا جو خالص چینی لوازمات پر مبنی ہوتا تھا۔ فاتح سست روی سے قہوے سے بھری چینک اٹھائے ایک میز پر آیا جہاں دو اورنگ اصلی نوجوان بیٹھے تھے۔ ایک سن رہا تھا اور دوسرا نم آنکھیں پوچھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس دن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے خط واپس آنے لگے۔ ایک ہندوستانی تاجر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا اور پھر وہ اشک بار سا اپنے ناکام عشق کی داستان سنا رہا تھا۔ فاتح نے سپاٹ انداز میں چائے اس کی پیالی میں انڈیلی اور واز کے ساتھ چینک میز پر رکھی۔ اتنی چائے نہیں منگوائی ہم نے، صرف ایک پیالی منگوائی تھی۔ غم سننے والا ساتھی بگڑ کر بولا تو فاتح چونکا، لبالب بھری چینک کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا دھیان کہیں اور تھا، غلطی سے پوری کیتلی بنا دی۔ ناکام عاشق رومال سے ناک پہنچ رہا تھا جبکہ اس کا دوست خفگی سے فاتح کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ چائے پی لیں، ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے۔ یہ لیجئے، آپ بھی پی لیجئے۔ اس نے ایک خالی پیالی دوست کے سامنے رکھی۔ دوست نے حیرت سے ابرو اٹھائے۔ واقعی یہ مفت ہے؟ جی، یہ جن خاص پھولوں کی چائے ہے اس کی طلب جیا کے کسی دوسرے مہمان کو نہیں، اس لیے یہ کوئی اور نہیں پیے گا۔ آپ پی لیجئے، متانت سے کہتا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے لڑکے نے جلدی سے چائے پیالی میں انڈیلی اور پھر گھونٹ گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے اپنے دوست کی داستان سننے لگا۔ وہ گئی ہے تو لگتا ہے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا گیا ہے۔ میں بیکار ہو گیا ہوں، دل چاہتا ہے ساری رات اسی قہوہ خانے میں بیٹھا اسے یاد کرتا رہوں، اس کے بارے میں نظمیں لکھتا رہوں۔ فاتح واپس جا رہا تھا جب ناکام عاشق کی آواز کانوں میں پڑی۔ لمحے بھر کو وہ ٹھٹکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ آستین پیچھے چڑھاتے وہ باورچی خانے میں آیا تو نگران باورچی نے بگڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے فاتح؟ تم نے پوری چینک ضائع کر دی۔ چند پتے اور زیادہ پانی ہی تو لوں گا۔ ویسے بھی جیا کا کاروبار مندہ جا رہا ہے، روز کھانا بچ جاتا ہے، ضائع کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ہے، وہ پی لیں گے، دل بڑا رکھا کرو، بے نیازی سے کہہ کر وہ دوسرا تشت اٹھائے باہر آ گیا۔ پیچھے دونوں باورچی اس کے بارے میں کچھ بول رہے تھے، اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ دونوں کنوارے میز پر ہنوز بیٹھے تھے۔ داستان عاشقی
سنائے جا رہے تھے اور دوست تسلی سے سن رہا تھا۔ چینک آدھی ہو چکی تھی، پیالیاں بار بار بھری جا رہی تھیں، چینی کی چینک اور قہوے کی دھار انڈھیلنے کی آواز۔ وہ کھڑا اس سارے منظرنامے کو دیکھ رہا تھا اور ایک اچھوتا خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا۔ وہ ہر کھڑکی، ہر دروازے میں نظر آتی ہے، آسمان کے ہر تارے میں اس کا عکس ہے، ہر پھول میں اس کی خوشبو ہے۔ رومال سے آنکھیں رگڑتا عاشق اب رک کر پیالے سے گھونٹ بھرنے لگا۔ وان فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ سلطان مرسل کا دربار اس شام تنہا اور ویران پڑا تھا۔ عصر ڈوبنے لگی تو ساری موم بتیاں، مشعلیں، دیے جلا دیے گئے۔ طویل دربار روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ مرسل شاہ اپنے تخت پر بیٹھا سامنے میز پر پھیلی پینٹنگ دیکھ رہا تھا۔ ابرو ستائش سے اٹھے تھے اور بار بار وہ واہ واہ کہتا۔ دربار نے دروازہ کھولا اور تالیہ اندر داخل ہوئی تو دروازہ بند کر دیا۔ دور سیدھ میں اونچے تخت پر بیٹھے سلطان نے سر اٹھایا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ آؤ پتری تالیہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تالیہ نے سر جھکا کر کہا، آقا، اور ریشمی رومال دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے آئی۔ چبوترے کے زینے چڑھی اور تخت کے ساتھ ایک مخملی اسٹول پر بیٹھ گئی۔ پھر گھنگریالی لٹیں انگلی سے کاندھے پر پیچھے کی اور سادگی سے مسکرا کر سلطان کا چہرہ دیکھا۔ کیا آقا کو میرا کام پسند نہیں آیا؟ کام؟ یہ تو کوئی معجزہ ہے، جیسے وہ سر دھن رہا ہو۔ سر پر ہیروں جواہرات سے مرصع ٹوپی پہنے، کاندھوں پہ زرتاج سنہری قبا اوڑھے، وہ اپنے انگوٹھیوں والا ہاتھ تعریفی انداز میں بلند کیے ہوئے تھی۔ یوں لگتا ہے ملکہ کو اس تصویر میں قید کر دیا گیا ہو۔ ملکہ کا یہ مقام نہیں کہ ان کو قید کیا جائے، ہم تو صرف ان کے عکس کو قید کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ مرسل نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ فن کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ آزاد انسان کی ہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ پنچھی کی طرح ہر ملک کی فضا میں اڑتا پھرے اور بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ مجھے فضائیں پسند ہیں، یہ محل کے اونچے گنبد نہیں جو قید کر لیتے ہیں۔ مرسل نے گال تلے 3 انگلیاں رکھیں اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا ہم سب قید ہیں؟ اتنے آزاد بھی نہیں، مگر آپ کی بھی مجبوری ہے۔ وہ سرخ آنسوں والی انگوٹھی کو انگلی سے گھماتی سادگی سے بولی۔ بندھارا کی ہر بات آپ کو ماننی پڑتی ہے۔ راجہ مراد کے احسان ہیں مجھ پر، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو کیا وہ سب احسان کیا تھا انہوں نے؟ تالیہ کی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلیں۔ میں تو سمجھی آقا کی محبت اور وفاداری میں کیا تھا۔ مرسل یکدم گمسم ہو گیا، جیسے چونک گیا ہو۔ پھر تالیہ نے کندھے اچکائے۔ مگر میں ٹھہری آقا کی ایک ادنا کنیز، مجھے ان باتوں کی کیا سمجھ بھلا؟ یقیناً آقا بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا۔ کسی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا، دربار کی موم بتیوں کے شعلے ہلکے سے ٹمٹمائے۔ میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں پتری تاشا۔ وہ جو اپنی دانت میں دانائی سے چوٹ کر کے اٹھنے لگی تھی، لمحے بھر کو پتھر ہو گئی۔ چونک کر اسے دیکھا۔ جی، اول درجے کی خاتون بنا کر میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں شہزادی، وہ خوشگوار انداز میں بتا رہا تھا اور اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی۔ ویسے بھی سلطان کی بیوی اور خاتون کا انتظام اور شادی کے معاملہ طے کرنے کا اختیار ایک شخص کو ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ملاکہ سلطنت کا بندھارا، اور مجھے یقین ہے راجہ مراد کو اس بندھن پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بہت اطمینان اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا، آپ کو میرے حرم میں ہونا چاہیے، میرے ساتھ، میرے ہر فیصلے میں۔ میں ایک طاقتور اور آزاد سلطان بننا چاہتا ہوں شہزادی، مجھے یقین ہے آپ میری مدد کریں گی۔ سلطان پر اعتماد تھا۔ تخت پر بیٹھ کر، تاج پہن کر مرد پر اعتماد ہو ہی جاتا ہے، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی، پھر ذرا کھنکاری۔ میری طبیعت آج کچھ ناساز ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی۔ اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، سر جھکا کر تعظیم پیش کی۔ مسکراہٹ برقرار تھی۔ مرسل نے سر کو خم دیا اور اسے اجازت دے دی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی اور پھر مڑی۔ جیسے ہی پلٹی، تاثرات بدلے، چہرے پر غصہ در آیا، کان سرخ ہوئے۔ وہ طویل دربار میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تنفس مارے جذبات کے تیز ہوتا جا رہا تھا۔
واو آفرین! مرسل اب پھر سے بے حد دلچسپی سے اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ فجر کی اذان قدیم ملاقہ کی کسی مسجد سے گونجتی گرد و نواح میں پھیل رہی تھی۔ سن باؤ کے صحن میں تاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا۔ برآمدے میں آرام کرسی پر وہ سو رہا تھا۔ اوپر کمبل تھا جسے کسی نے بعد میں ڈالا ہو۔ میز پر رکھا دیا بجھا تھا اور ایک کتاب ادھ کھلی پڑی تھی۔ اذان کی آواز پہ وانگ لی کی آنکھ کھلی۔ وہ ذرا سا کسمسایا اور آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا، پھر چونک کر اپنے اوپر پڑے لحاف کو دیکھا، ادھر ادھر گردن گھمائی۔ فاتح! فاتح! آواز دی۔ وہ صحن کے کونے میں کھڑے گھڑے کے پانی سے جھک کے وضو کر رہا تھا۔ چہرہ اور بازو گیلے تھے، پاؤں اب دھو رہا تھا۔ آخری آواز پر آخری دفعہ پانی بہایا اور جی مالک کہتا گھڑا رکھتا اس طرف گھوما۔ وہ قدم قدم چلتا برآمدے تک آیا۔ اندھیرا برآمدے میں تاروں بھرے آسمان تلے کھڑا غلام، جس کے منہ ہاتھ گیلے تھے، بہت سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وانگ لی نے گہری سانس لی۔ تم کیا مجھ سے خفا ہو فاتح؟ وہ ہلکا سا کھنکارا اور مسکرایا، نفی میں سر ہلایا۔ میں زیادہ دیر خفا نہیں رہتا مالک، اور آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، میری توقعات غلط تھیں۔ پھولے گالوں والے وانگ لی کی معصوم صورت چہرے پر اداسی گھل گئی۔ شاید میں اتنا عظیم نہ تھا جتنا تم مجھے سمجھتے تھے۔ اس کی آواز کی اداسی صحن کی سرخ اینٹوں سے ٹکرا کے درختوں کی شاخوں سے لپٹنے لگی۔ نہیں مالک، آپ صرف مختلف تھے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے۔ ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو آپ کی خامیوں کا احساس نہ دلاؤں۔ اصلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہر وقت ہوتی ہے۔ وہ اب گیلی آستینیں واپس موڑ رہا تھا۔ سینے پہ کمبل ڈالے بیٹھے وانگ لی نے تھکان سے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک میری خامی یہ ہے کہ میں غلاموں کے حقوق کے لیے نہیں لڑتا۔ نہیں، آپ کی خامی یہ ہے کہ آپ فضول خرچ ہیں۔ وانگ لی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ غلاموں کو بھول جائیے، اپنی فکر کیجیے۔ آپ نے ایک غلام کی ہزاروں دینار میں بولی لگائی، کیا ضرورت تھی اس کی، جبکہ آپ اتنے امیر نہیں ہیں۔ جیا مسلسل نقصان میں جا رہا ہے۔ آپ کو اپنے کاروبار کو واپس پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا۔ میرے بہت سے کاروبار ہیں، مگر ہاں، میں جیا کے لیے فکر مند رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ہولے ہولے کرسی پر جھولنے لگا۔ رات کی مقدس خاموشی میں ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوئی۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے جیا کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کا۔ اگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی بھروسہ ہے تو اس پر عمل کر کے دیکھیے۔ وہ آگے آیا اور احتیاط سے وانگ لی کا چہرہ دیکھتے اس کے قدموں کے قریب بیٹھا، جیسے غلام بیٹھتے ہیں، مگر گردن اور نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں نہیں جھکاتا تھا۔ کیا ہم منادی کرا دیتے ہیں کہ جیا میں کنوارے مردوں کو کھانا اور چائے مفت ملے گی؟ وانگ لی ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ ہم کیوں کسی کو مفت کھانا دیں؟ روز کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ دوسرے دونوں چائے خانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ جیا سنسان ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ دوسری دکانوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھری ہوتی ہیں۔ انسان بھیڑ چال کا رسیا ہے، وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے۔ دکان میں ہم ہجوم دیکھ کر سب کو اشتیاق دلائیں گے کہ انہیں وہاں آنا چاہیے۔ ہم بھی ایسا ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مفت کھانے کے لالچ میں سارے شہر کے مرد آ جائیں گے فاتح۔ یہ تو سراسر نقصان ہے۔ وہ متذبذب تھا۔ مگر ہجوم تو لگے گا نا، اور ان کی دیکھا دیکھی شادی شدہ مرد عورتیں سب آئیں گے اور پیسے دیں گے۔ ویسے بھی کنوارے زیادہ تر ناکام عاشق ہوتے ہیں، چائے پہ خوش ہوتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے۔ وہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ وانگ لی توجہ سے سن رہا تھا۔ اسے یہ خیال بھلا معلوم ہونے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب سے زیادہ کنوارے مرد جس ایک طبقے میں ہوتے ہیں وہ غلاموں کا طبقہ ہوتا ہے۔ دوپہر چمکیلی تھی اور آسمان بادلوں سے بالکل صاف تھا۔ جیا چائے خانے کے اندر ہجوم لگا ہوا تھا۔ باہر سبزے پر کچھ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر میزیں کچا کچ بھری تھی۔
ایسے میں 2 چوغا پوش چوکھٹ سے اندر داخل ہوئے تو مرکزی ہال میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دھوئیں اڑ رہے تھے اور خوش کپیوں کی آوازیں مل کر شور صورت بلند ہو رہی تھیں۔ غرض جیا میں رونق لگی تھی۔ ایک چوغا پوش نے دوسرے کے قریب سرگوشی کی، یہاں اتنا رش کیوں ہے ایڈم؟ دوسرا قریب کھسکا اور بولا، کیونکہ اس چائے خانے کے مالک نے تمام کنوارے مردوں کے لیے کھانا اور چائے مفت کر دی ہے۔ چائے تالیہ، 3 دن میں چائے خانے کی رونق بحال ہو گئی ہے۔ تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ میں کنوارا ہوں اور آپ کی مہربانی سے جو میری شادی ہونے والی تھی وہ وقت کی قید کے باعث نہیں ہو پائے گی، اس لیے مجھے اب یہاں سے مفت دال روٹی توڑنے دیجیے شہزادی۔ ارے واہ، میں نے کیا کیا تھا؟ تمہیں ہی شوق تھا میرے خزانے کے ایڈونچر کو خراب کرنے کا۔ وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی کہے جا رہی تھی۔ گول زینے اوپر جاتے تھے اور وہاں ایک چھوٹا ہال بنا تھا۔ تمہیں اور مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا تھا اور تم نے کیا کیا؟ ہاں، میں نے کیا کیا؟ وہ اوپر آئے اور آگے پیچھے ایک میز کی طرف بڑھے۔ تم نے جا کر چابی اور سکہ وان فاتح کو دے دیا۔ انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا۔ تم اپنی وجہ سے کنوارے ہو، اچھا؟ اس نے ایک کرسی کھینچی اور اسے دبی آواز میں جھڑکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جو بات میرے اور تمہارے درمیان تھی تم اس میں وان فاتح کو لے آئے۔ تم ہر دفعہ ان کو بیچ میں لے آتے ہو۔ میز پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور بات مکمل کر کے چہرہ موڑا تو میز کے اس طرف کرسی پر وہ بیٹھا تھا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، ٹیک لگائے گہری سپاٹ نظروں سے تالیہ کو دیکھتا ہوا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کو دیکھا جو تیسری کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ یہ تو سن باؤ کے گھر۔ پھر چونک کا اطراف میں دیکھا۔ دیواروں پر سرخ رنگ کی سجاوٹ، چینی زبان میں لکھے بینرز۔ اس نے گہری سانس کھینچی اور خفگی سے ایڈم کو دیکھا۔ تو یہ چائے خانہ سن باؤ کا ہے۔ ساتھ ہی خفگی سے رخ ذرا موڑ لیا۔ ٹوپی سر پہ تھی مگر اس کے حالے میں دمکتا چہرہ اور تمتماتے گلابی ہوتے گال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں چاہتا تھا ہم تینوں مل کر بیٹھ کر باتیں کر لیں اور مستقبل کا۔ ایڈم نے قدرے نرمی سے بات سنبھالنی چاہی، مگر اسے میں نے کہا تھا تمہیں یہاں بلانے کو۔ وہ سنجیدگی سے ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے سامنے کو جھکا۔ تالیہ نے خفا خفا سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اور آپ کیوں ایک بددیانت جھوٹی لڑکی سے ملنا چاہتے تھے؟ اس سچے اور عظیم نئے دوست کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے جس کے لیے آپ نے ہمیں چھوڑا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تم نے ایک غلطی کی اور تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ جہاں تک وانگ لی کا تعلق ہے تو میں اس سے جن کاموں کی توقع کر رہا تھا وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اگر تم ہماری ذاتی رنجشوں کو پس پشت ڈال دو تو ہم کام کی بات کر لیں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ بس 2 ٹوک بے تاثر سا کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کے بال چھوٹے تھے، قلموں سے کچھ سفید بھی تھے، شیو تازہ بنا رکھی تھی اور چہرہ پہلے سے تر و تازہ لگتا تھا۔ بالآخر اسے ملاقہ کا پانی راس آ گیا تھا اور وہ روبہ صحت تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور فکر مندی پہلے سے مختلف تھی۔ نہ جانے کیوں وہ نرم پڑنے لگی۔ کہیے توانکو، میں سن رہی ہوں۔ خفگی ختم نہیں کی مگر کم کر دی۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ تالیہ اور فاتح آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ایڈم ان کے ایک طرف تکون صورت وہ میز پر جھکے تھے۔ ارد گرد میزوں پر چند لوگ کھانے اور خوش کپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ کوئی یہاں متوجہ نہیں تھا۔ ہمیں جلد از جلد وہ چابی ڈھونڈ کر اس جگہ سے نکلنا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے کام کریں اور میری شادی ہو سکے۔ وہ عرصے بعد اتنا مغموم اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ جیا کے سارے کنوارے مردوں کو دیکھ کر اس کے پرانے زخم جاگ گئے تھے۔ ایڈم کا کہنا ہے راجہ مراد اپنی دولت کو کہیں منتقل کر رہا ہے۔ فاتح نے سنجیدگی سے تالیہ کو مخاطب کیا۔ لگتا تو یہی ہے مگر کہاں، ہم نہیں جانتے۔ اس کا انداز ہنوز لیے دیے سا تھا۔ اور یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے؟ راجہ کو کوئی کاروبار، کوئی جائیداد نہیں ہے؟ جب اس کو محل سے نکالا گیا تھا پچھلے سلطان کے عہد میں تو وہ کنگال تھا، تبھی تو الور سونگائی کے ایک خستہ حال مکان میں جا بسا تھا۔ مجھے یہ سب وانگ لی نے بتایا ہے۔
یہ دولت ان کو ابوالخیر کی طرف سے ملتی ہے، مگر وہ اسے کہیں اور منتقل کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فاتح نے کوہنیاں میز پر رکھے اس کو غور سے دیکھا۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ فضا میں شامل کیلشیم کے علاوہ کوئی شے مختلف نہیں ہے ہماری اور ان کی دنیا میں۔ تو ایڈم احتجاج کرنے لگا، مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ یہ میری لائن تھی۔ تو ہماری دنیا میں بھی تو یہ کام ہوتے ہیں، اس کو منی لانڈرنگ بولتے ہیں۔ منی لانڈرنگ؟ اوہ! اس نے کراہ کر آنکھیں بند کی۔ چیتالیہ، تو ماشاءاللہ لوٹنے اور چوری چکاری کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان کا علم لامحدود ہوگا، مگر میں سچی بات ہے کہ ابھی تک ٹھیک سے نہیں جانتا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے۔ کیوں، تم نے کبھی اس موضوع پر کتاب نہیں پڑھی کیا؟ وہ چمک کر بولی۔ جواب میں ایڈم نے منہ بنا لیا۔ سادہ سی بات ہے، جب کوئی آدمی بینک میں پیسہ رکھوانے جاتا ہے تو بینک اس سے پوچھتا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کیسے کمایا ہے، اس کی رسیدیں دکھاؤ۔ وہ رخ موڑ کے ایڈم کو سمجھانے لگا۔ ایڈم تالیہ کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کیے سننے لگا۔ تو حلال کمائی والے رسیدیں دکھا دیتے ہیں، مگر ناجائز طریقے سے پیسہ بنانے والے رسیدیں نہیں دکھا سکتے۔ سو وہ اس پیسے کو اپنے ملک میں نہیں بلکہ فیشنیبل خوبصورت لڑکیوں کے بیگز میں بھر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کے بیگز کی ایئرپورٹ پر تلاشی کم لی جاتی ہے۔ ان کو اس پیسے کو آف شور اکاؤنٹ میں رکھنا کہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آف شور کمپنی بناتے ہیں جو ایک کھوکھلی کمپنی ہوتی ہے۔ بس یہ جان لو، ہر ملک پوچھتا ہے پیسہ کہاں سے آیا، سوائے چند ایک ملکوں کے۔ وہ عرصے بعد ایڈم کو اپنا مخلص اور سادہ لیڈر لگا تھا، جو اسے آسان زبان میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ کون سے ملک؟ ہانگ کانگ اور پاناما۔ یہ ملک کیوں نہیں پوچھتے کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ وہ حیران ہوا۔ یہ غریب جزیرے تھے، ان کے پاس کچھ ایسا نہ تھا جو لوگ یہاں سرمایہ کاری کرتے۔ جس ملک میں بھی لوگ آ کر پیسہ بینکوں میں جمع کراتے ہیں وہ ملک امیر ہو جاتا ہے۔ سو ان ملکوں نے دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے بینکوں میں پیسہ محفوظ کرو، ہمارے ہاں آف شور کمپنیاں رجسٹرڈ کراؤ، ہم پیسے کا ذریعہ نہیں پوچھیں گے۔ اوہ، یعنی اس طرح سارے کرپٹ لوگ اپنا کالا دھندا پاناما اور ہانگ کانگ اور سوئس بینکوں میں بھرنے لگے، کیونکہ وہاں کوئی ان سے سوال نہیں کرتا تھا۔ ایڈم کو سمجھ آ گیا تھا، اور پیسے کو ملک سے چوری چھپے نکال کر آف شور میں محفوظ کرنا منی لانڈرنگ ہوتا ہے۔ یہ پہلے صندوقوں میں بھر کر ہوتا تھا، اب بیگز میں ڈال کے۔ دیٹس اٹ، آف شور۔ تالیہ نے ایک دم میز پر ہاتھ مارا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ آف شور کا کیا مطلب ہے بھلا؟ وہ دبی آواز میں چمکتی آنکھوں سے گویا ہوئی۔ ساحل سے دور، سمندر کی طرف کسی شے کو رکھنا، سمندر کے اندر جزیروں میں چھپانا۔ یہ پاناما، ہانگ کانگ، برٹش ورجن آئی لینڈ، یہ سب جزیرے ہیں نا؟ ہاں، تو ہو سکتا ہے اس قدیم زمانے میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہو۔ خزانوں کو صندوقوں میں بھر کر کسی ایسے جزیرے پر لے جایا جاتا ہو جہاں کوئی اس دولت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹے صندوق میں ریت کے ذرے پھنسے تھے، اسے ساحل پر گھسیٹا گیا تھا، وہ نم تھا، اسے کشتی میں لاد کر لے جایا گیا تھا۔ راجہ مراد اس دن کشتی تیار کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ دیٹس اٹ، وہ ناراضگی بھلائے جوش سے کہہ رہی تھی۔ راجہ وہ سب ایک جزیرے پر بھیجتا ہے؟ مگر ملایا میں سینکڑوں جزیرے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا وہ کون سا جزیرہ ہے؟ چیتالیہ، مجھے معلوم ہے، وہ چہکی۔ ملکہ یان سوفو نے ایک ہانٹڈ جزیرے کا ذکر کیا ہے جس سے کوئی پلٹ کر نہیں آتا۔ 3 چاند والا جزیرہ، میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ یقیناً وہیں کچھ چھپا ہے جہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ ایڈم بڑبڑایا۔ میں نے کتب خانے کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ آسیب زدہ ہے اور وہاں سارے جہاز ڈوب جاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ شاید یہ باتیں صرف باتیں ہوں، عام لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے۔ وہ پرجوش تھی، باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھتی کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا؟ فاتح نے ٹیک لگائی اور غور سے اسے دیکھا۔ تالیہ نے جواب میں بے نیازی سے نظریں اس کی طرف موڑیں۔ میں یہ بتانے کی پابند نہیں ہوں تو آنکو؟ اور وہ کیوں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اٹھی، میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میرا الویژن ٹوٹ چکا ہے،
क्योंकि मैं अब किसी के पीछे भागने वालों में से नहीं हूँ। जब इंसान अपने आप को इज्जत देने लग जाए तो इसे किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। मैंने खुद से वादा लिया है, अब अच्छे लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, धोखा नहीं दूंगी। मैं इस वादे के लिए सिर्फ अपने आप को जवाबदेह हूँ, किसी दूसरे इंसान को नहीं। तालिया द फैन गर्ल के एल में रह गई है तो अंकु और जो यहाँ है वो आपकी इज्जत करती है, मगर वो जहनी गुलाम नहीं है। किसी के फ़ैन होने का मतलब अपनी राय को इसकी राय का गुलाम बना देना नहीं है। बाज़ औक़ात हम परिस्तार अपनी महबूब शख्सियत से ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसने चोगा झटका, सीधी हुई और एक जिताती नज़र उस पर डालती मुड़ गई। आखिरी बात पे फातिह ने चौंक कर एडम को देखा, जिसने खजालत से सर खुजाया। मुझे हर बात शहजादी को बतानी पड़ती है, वरना वो मेरा दायां हाथ कटवा सकती हैं। दायां? तालिया अब धप धप सीने उतर रही थी। फातिह ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से पीछे होकर बैठा। चलो अच्छा है, उसने कहा है, अब वो झूठ नहीं बोलेगी। उसने तालिया की बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। उन्होंने कहा है अच्छे लोगों से झूठ नहीं बोलेंगी। अब ये तो तालिया ही बता सकती हैं अच्छे लोगों में हम शामिल भी हैं या नहीं। उनको वैसे भी कुछ नहीं पता, कल को कह देंगी सारी दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। फातिह ने गर्दन मोड़कर काम करते बैरों को देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। तुम अपना काम करो और चुकन्ने रहो, कल मिलते हैं, बावर्ची ऊपर आने वाला होगा। फिर वो आगे बढ़ गया। सर। वो खड़ा हुआ और कदरे संजीदगी से पुकारा। वो जाते जाते रुका और पलटकर इसे देखा। कोई बात है? तालिया ने मुझे बताया है कि सुल्तान मरसल इनको थूक निकला अपने हरम में शामिल करना चाहते हैं और जल्द ही वो राजा से बात करने वाले हैं। उसने नज़रें झुका ली। मैं चाहता था आपको इल्म हो कि आगे क्या होने जा रहा है। उन्होंने मुझे आपको बताने से मना किया था। फातिह बिन रामदल के कान सुर्ख पड़े, पेशानी शिकन आलूद हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? अपनी शहजादी से कहो सुल्तान से दूर रहे। वो एकदम इतने गुस्से से बोला कि खुद भी ठुठक गया। एडम ने नज़रें उठाकर खामोशी से उसे देखा और सर को खम दिया। वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं। वो मलाका की शहजादी हैं। मैं या आप ये बात उनको किस हैसियत से कह सकते हैं सर? ये सवाल नहीं था, तबसरा था। कहकर वो रुका नहीं, चौके की टोपी दुरुस्त की और मुड़ गया। फातिह मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। इसे कुछ बहुत बुरा लग रहा था। सख्त नागवार बेबसी का अजीब एहसास था। राजा मुराद की ख्वाबगाह के अंदर कंदीलें जल रही थीं। सारे में जर्द रोशनी फैली थी। राजा मेज़ पर झुका बैठा एक नन्हे हथौड़े से लकड़ी के टुकड़ों में मीखें ठोक रहा था। माथे पर सुर्ख पट्टी बंधी थी और बाल पोनी में जकड़े थे। नीचे स्याह कुर्ता पजामा था। ये इसके आराम का वक्त था। आहट हुई तो उसने सर उठाया, फिर मुस्कुराया। सामने तालिया खड़ी थी, शहजादियों वाले लिबास में, ताज और जेवर पहने। वो सिंगार किए मुस्कुरा रही थी। आओ तालिया, बहुत देर लगाई आने में। सुना है आजकल तुम शहर की सैर को निकली रहती हो। मुझे भेस बदल के लोगों के हालात मालूम करना अच्छा लगता है। वो मुस्कुराकर कहती करीब आई और मेज़ के किनारे रुकी। राजा के हाथों पर नज़र डाली तो ठटकी। इसने नन्ही लकड़ी की कश्ती पकड़ रखी थी, जिसको वो महारत से जोड़ रहा था। चंद औजार और लकड़ी के टुकड़े सामने फैले थे। ये शौक भी रखते हैं आप? शिकार बाजों के शौक वसी होते हैं। बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तालिया ज़रा सा चौंकी, मगर फिर संभल कर बैठ गई। जहन फौरन मरसल की बातों की तरफ गया। क्या उसने बापा से बात कर ली? ओह नो, अब वो क्या करेगी? कहिए, क्या बात थी? धड़कते दिल से पूछा। खोजती नजरें राजा के चेहरे पर जमी थीं। वो झुका और दराज से कुछ निकालकर मेज पर रखा। तालिया धक से रह गई। वो खाली बोतल थी। राजा ने किश्ती मेज पर रखी और पीछे होकर बैठा। इस बोतल में जो मशरूब था वो तुमने पिया था, तब जब तुमने चाबी निकाली थी, याद है? जी राजा। उसने फीका सा मुस्कुराते सर को खम दिया। मुझे कैसे भूल सकता है? यही तो सारी बात है तालिया, तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए था। वो भी मुस्कुराया। इसकी उकाबी आंखों की चमक और अंदर तक उतरती नजरें। तालिया का दिल बुरी तरह धड़का। मतलब वक्त में सफ़र के लिए एक कुर्बानी देनी पड़ती है। इस मशरूब को पीना पड़ता है।
یہ چابی کو جوڑنے کے لمحے سے پہلے کی ساری یادداشت بھلا دیتا ہے۔ دروازے کھولنے کے بعد جیسے ہی چابی ٹوٹے گی تمہیں سب بھول جانا چاہیے تھا، اور میں جانتا ہوں تم بھول گئی ہوگی۔ تالیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ کمرے کی خوابناک فضا میں کچھ غلط تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی، مگر جس لمحے برسوں بعد تم نے چابی جوڑی تمہیں سب کچھ یاد آ جانا چاہیے تھا۔ دروازہ کھول کر واپس آتے ہی تمہیں سب یاد آ جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں نہیں یاد آیا، سوائے چند بے ربط مناظر کے کہ تمہیں کچھ یاد نہیں۔ تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت مر گئی تھی، مگر تمہیں یہ بھی یاد نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تالیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ حلق سوکھ رہا تھا۔ میں اتنے دن سوچتا رہا میرے جادو میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا؟ تالیہ کو ماضی کیوں نہیں یاد آیا؟ اور پھر مجھے ایک خیال آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بھی میکان کے انداز میں کھڑی ہو گئی، کسی معمول کی طرح۔ مجھے خیال آیا کہ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ آگے آیا اور بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مراد نے اس کو دونوں کوہنیوں سے سختی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ تالیہ کی آنکھیں بس اس پر جمی تھیں۔ ایسا صرف تب ہو سکتا ہے جب یہ چابی تم جوڑتی۔ تم نے یہ چابی نہیں جوڑی۔ چابی کا چکر خراب ہو گیا ہے کیونکہ اسے کسی اور نے جوڑا ہے۔ تم اکیلی نہیں آئی ہے نا؟ وہ پتھر کی صورت بن گئی جس کو راجا نے کوہنیوں سے دبوچ رکھا تھا، اور اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا کر وہ دھیرے سے سرد آواز میں بولا، مجھے بتاؤ تالیہ بنت مراد، تم اپنے ساتھ اپنی دنیا سے کس کو لے کر آئی ہو؟ اس کی آواز بے رحم قراہٹ میں بدل گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں، تم میری دنیا میں کسی اجنبی کو لے آئی ہو؟